ہم یہاں سے اپنے عمرے کا سفر سٹارٹ کر رہے ہیں۔ لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم یہاں سے اپنے عمرے کا سفر سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم 9 سے 10 گھنٹوں میں ریاض سے مکہ پہنچ جائیں گے۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا، میں آپ کے ساتھ اپنے عمرے کا جرنی شیئر کروں۔ حج اور عمرہ کرنے کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بہت ترکیب دی ہے کہ اس کو بار بار کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں تنگ دستی اور گناہوں کو ایسے ختم کر دیتی ہیں جیسا کہ بھٹی کی آگ جو ہوتی ہے نا، وہ سونے چاندی اور لوہے کی میل کو نکال دیتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ابھی ہم نماز پڑھنے کے لیے رکے ہیں، اور بس ابھی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد یہاں سے نکلیں گے۔ یہاں پر ہم نے کچھ بسز بھی دیکھی تھیں جو کہ عمرہ کے کرنے والے جو لوگ تھے وہ جا رہے تھے، اور یہیں پر ہم نے یعنی ایک جگہ بکالے میں رک کے کچھ اپنے لیے ریفریشمنٹ بھی لے لی تھی جسٹ نماز کے لیے۔ اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہم نماز کے لیے بھی رکے، اور 2 قصر نمازیں ہم نے اکٹھی پڑھی تھی، اس کے بعد کچھ ریفریشمنٹ کے ساتھ فوراً سے ہم چل پڑے تھے۔ یہاں پر ہم اس وقت طائف میں ہیں، اور انشاءاللہ ہم کچھ دیر میں ہی میقات پر بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم میقات پہنچ چکے ہیں الحمدللہ، اور ابھی بس یہاں سے اپنا احرام باندھیں گے۔ تو جب بھی ہم میقات پر آتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے میں آپ کو انشاءاللہ بتاتی ہوں کہ جب بھی ہم عمرہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ عمرے کے 3 ارکان ہوتے ہیں، اور پہلا رکن ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پر میقات پر آ کے اپنا احرام باندھنا ہے۔ لڑکیوں کے لیے اوبویسلی جو ان کے کپڑے ہوتے ہیں وہی ان کا احرام ہوتا ہے، اور مردوں کے لیے ان کا جو بغیر سلی جو ہوتی ہے نا 2 چادریں، انہی سے وہ احرام اپنا باندھتے ہیں۔ احرام باندھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہیں پر میقات پر ہی آپ نے عمرے کی نیت بھی کر لینی ہے، جو کہ آپ کریں گے اللہم لبیک للعمرہ، یعنی میں نے عمرے کے لیے نیت کی۔ تو جیسے ہی آپ نیت کر لیتے ہیں آپ پر کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں، یعنی احرام باندھنے کی کہ آپ نے بہت شکار نہیں کرنا، یا کسی کو بھی نکاح کا پیغام نہیں بھیجنا، یا نکاح نہیں کرنا، ناخن نہیں کاٹنے، کوئی بال میں کنگھی نہیں کرنی، اور اسی کے ساتھ ساتھ یعنی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، خوشبو نہیں لگانی۔ اور اب اگر آپ نے یعنی نیت کرنے کے بعد جب آپ سفر اپنا دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں میقات سے، تو اب آپ نے پورا رستہ یعنی حرم تک آپ نے تلبیہ پڑھتے جانا ہے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو آپ نے اس کو دہراتے جانا ہے جب تک آپ حرم تک نہیں پہنچ جاتے۔ تو بیسیکلی ہم نے سب سے پہلے اپنا روم لیا تھا، کیونکہ ہمارا روم جو ہے وہ حرم سے دور تھا، اور ہم گاڑی نہیں لے کے جا سکتے، ہم اپنی گاڑی میں تھے اس لیے۔ تو یہاں پر ہم ٹیکسی کا ویٹ کر رہے تھے، ٹیکسی میں جانا تھا ہم نے حرم میں۔ یہاں پر الحمدللہ ہم حرم میں پہنچ چکے تھے، اور جیسے ہی آپ مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے دایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور دعا پڑھنی ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ تو یہ دعائیں آپ نے لازم یاد کر لینی ہے، کیونکہ جب آپ عمرہ کرتے ہیں ایک بہت بڑا ایک چیز ہے جو ایک ہر مسلمان کے لیے بہت ایک اہم چیز ہوتی ہے، تو آپ نے اس کے لیے لازم کچھ زیادہ دعائیں نہیں ہوتی، لیکن جیسے جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو ان جگہوں پر لازم آپ نے دعائیں پڑھنی ہیں۔ کسی بھی آپ جس طرح مسجد میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ دعا پڑھتے ہیں نا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو آپ نے یہ دعائیں لازم پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر ہم الحمدللہ حرم میں پہنچ گئے تھے، لیکن ابھی جا رہے تھے مطاف کی طرف، یعنی جہاں پر ہم طواف کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم زمزم پی رہے تھے پانی، اور یہاں پر ہم الحمدللہ یہاں سے لفٹ سے نیچے آ رہے تھے جب، تو ہم مطاف کی طرف الحمدللہ یہاں پر جا رہے تھے۔
تو جیسے ہی آپ پہلی دفعہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو آپ نے بہت ساری دعائیں کرنی ہوتی ہیں، یعنی کیا کریں الحمدللہ، اور یعنی جو بھی آپ کی دل کی خواہش ہوتی ہے یا جو بھی جائز خواہش اسپیشلی، تو وہ دعائیں کریں اپنوں کے لیے، سب کو یاد رکھیں ان میں۔ اور میں نے اس دوران یعنی طواف کرتے تو کوئی میں نے ویڈیو نہیں بنائی، صرف یہاں تک میں نے ویڈیو بنائی تھی، اور جسٹ وہ بھی آپ سب کے لیے۔ اور الحمدللہ یہاں پر جب ہمارا طواف مکمل ہو گیا تھا تو ہم سعی کی طرف جا رہے تھے، اور یہاں پر یعنی کنسٹرکشن ہو رہی تھی، تو یعنی بہت کچھ انہوں نے چینج کر دیا ہوا تھا، کنسٹرکشن کی وجہ سے راستے چینج کر دیے تھے۔ سعی بھی ہم نے جو ہے 4th فلور پر جا کر کی تھی، پہلے تو ہم 1st فلور پر کرتے تھے، تو کنسٹرکشن کی وجہ سے ہم 4th فلور پر گئے تھے۔ تو سعی کے دوران جو ہے آپ کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے، یعنی اس میں سعی کے دوران آپ کا وضو ٹوٹ بھی جائے تو کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن ضروری یہی ہے کہ آپ وضو کر لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن طواف کے دوران آپ کا وضو اگر ٹوٹ جاتا ہے تو جہاں سے آپ کا یعنی چکر سٹاپ ہوا ہے، آپ نے وہیں سے دوبارہ شروع کرنا ہے، یعنی وضو کر کے اس کے بعد وہیں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ الحمدللہ ہم نے سعی بھی کر لی تھی، اور الحمدللہ ہم یہاں سے دوسری سائڈ سے ہم باہر آ رہے تھے، اور یہ آپ کو میں بتا رہی ہوں نا کہ ہم 4th فلور پر کر رہے تھے، تو اس لیے یہ اوپر سے میں نے ایک نکلتے وقت ویڈیو بنائی تھی۔ ماشاءاللہ بہت بہت پیارا ویو لگ رہا تھا، اور اگر آپ کو بھی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریے گا۔